بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، لہٰذا بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پر گفتگو الحمد کرتے ہیں. للہ وکفی وسلم علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، 29 دسمبر بروز جمعۃ المبارک 2023 بعد نماز فجر میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں جناب مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کے جواب میں. 26 دسمبر 2023 کو جو مولانا کو شکست ہوئی ہے، مولانا اس کے بعد اب مولانا کو قرار نہیں آ رہا قریشی صاحب کو. کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں. رات ان کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس میں مولانا محمد حنیف قریشی صاحب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس میں پکڑ بازیاں بولی ہیں، پکڑ بازیاں. مولانا کہتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سیدنا ابو بکر صدیق سے باغ فتح کا مطالبہ کرنے گئی، وہ تو قرآن کی آیت کی وجہ سے تشریف لے گئی. ان کے پاس تو قرآن کی آیت تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حدیث تھی. اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بیوی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا. یہ مولانا کی پہلی پکڑ بازی ہے. قریشی صاحب اگر آپ نے علمی اور اخلاقی کوئی جرت باقی ہے نا تو غصہ جلالی صاحب پہ نکال آپ کھا رہے ہیں تو آپ وہ آیت پیش کریں نا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس آیت پہ عمل کرتے ہوئے باغ فتح کا مطالبہ کرنے گئی. آپ کے علم میں اتنی بات بھی نہیں ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور آگے آپ نے حرزہ سرائی کی. آپ نے کہا اب اگر کوئی کہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو حدیث کے سننے میں غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ آپ نے اپنی طرف سے روایت کیا، مگر در حقیقت آپ نے رافضیوں کو خوش کیا ہے. آپ نے نیم رافضیوں کو ایک ہتھیار فراہم کیا ہے کہ تم بھی یہ کہہ سکتے ہو معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن کفر کرنا بڑا مسئلہ ہے. یا جلالی جناب نہیں، سیدہ فاطمہ کی عظمت بھی سب کے لیے ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں سے کہ سیدہ فاطمہ کی خطا کو بیان نہ کرو، نہ کہو، اس وجہ سے کہ کسی کی بیٹی کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں سے کہ سیدہ فاطمہ کی خطا کو بیان نہ کرو، نہ کہو، اس وجہ سے کہ کسی کی بیٹی کی کوئی خطا بتائی جائے تو باپ پسند کرتا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. تم کسی نہ کہو، اس وجہ سے کہ کسی کی بیٹی کی کوئی خطا بتائی جائے تو باپ پسند کرتا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. تم بار بار یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہے، یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور سارے ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں بہت بڑی بارگاہ ہے سرکار کے، ایک جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ پاک، کہیں کوئی بے ادبی کا خطرہ نہ ہو جائے. مگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو بولا اور بے ادب ہو گئے. یزید آپ کہتے ہیں میں اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی جرت آپ کو کیسے ہو جاتی ہے؟ جی سرکار، ناظرین و سامعین، آپ نے سنا یہ اپنے پیر جو ہے اسد جلالی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس کی بات کے اوپر ایگری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ بی فاطمہ اللہ صاحب اللہ علیہ کی جو ہے انہوں نے، نام میں کہنا نہیں چاہتا، انہوں نے یہ کیا ہے. لہٰذا اس نے خود اپنی پورے گفتگو میں جو اس نے بیان ریکارڈ کرایا، اس میں کسی جگہ بھی اس نے کوئی حوالہ، کوئی سند، کوئی پیش نہیں. یہاں بھی اس نے کیا صرف ہوائی فائر کی، اور ہوائی فائر ہی کرتا ہی ہے. لیکن اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا، کچھ اس کو علم ہوتا اور اس نے کچھ اس موضوع کے اوپر کچھ علم حاصل کیا ہوتا، اس کو معلوم ہوتا کہ سورہ بنی اسرائیل جس سے ہم سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، جس میں معراج کے بارے میں آیات موجود ہیں، اس میں یہ آیت موجود ہے تو میں نے اپنے سنامہ کلام میں رکھی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء کی آیت نمبر 26 ہے. یہ آپ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ولا تبذروا تبذیرا. لکھا ہوا ہے اور دیا کرو رشتہ داروں کو اس کا حق، اور مساکین مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو. یہ کتاب ہے جی تفسیر دور منصور، یہ ہمارے رسول دادران کی ہے. اس میں دیکھیں کیا کی تفسیر میں کیا بتاتے ہیں. میں آپ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں. یہ جی امام ابن جریر نے مولا علی علی ابن ابی ابن الحسین یعنی کہ امام ہمارے چوتھے امام امام علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. انہوں نے ایک شامی شخص سے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے ہاں پڑھا ہے. ابن جریر نے حضرت علی بن حسین سے فرمایا کہ تو نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے اور یہ آیت وآت ذی القربى حقہ، اس نے کہا کیا قرابت سے مراد تم اہل بیت ہو جن کے حق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا؟ تو امام زین العابدین صاحب نے فرمایا کہ ہاں، اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں. نیچے اس کا حوالہ بھی دیا ہوگا. اس سے اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 467 پہ
वही तफसीर दूर मंसूर में जिल्द 4 में एक दूसरी रिवायत लिखी है कि इमाम बज़ार ने अबू याली इब्ने अबी हातिम और इब्ने मरूया से अबू सईद खदरी से रिवायत किया है, तो फरमाते हैं जब ये आयत वातज़िल कुर्बा हक़्क़हू नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और उन्हें एक फिदक का बाग अता फरमाया। ठीक है सर, ये आपने इसकी तफसीर में सूरह मंसूर में ये लिखा हुआ है। जैसे ही ये आयत नाजिल हुई उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाग फिदक जो है अपनी बेटी को अता कर दिया, हिब्बा कर दिया। उससे आगे देख ले इमाम इब्न मरूया रहमतुल्लाह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत किया है कि फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो वसल्लम ने भी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को फिदक की ज़मीन अता कर दी। जी सर, ये वो आयत थी जो बीबी अपने साथ अपने मुकदमे में वो लेके गए, जिसके मुकाबले में हदीस पेश की है। इसका अगर जो है हवाला इस हदीस में लिखा हुआ है, अगर आप सफ़र में जाएंगे ना तफसीर मंसूर में, वहाँ नीचे मुकम्मल इसका हवाला भी लिखा हुआ है मसनद अबू याली से। तो जी जब वो गई तो ये सरनामा कला अपने साथ ये आयत भी अपने दलील के तौर पर लेके गई, जिसके मुकाबले में ये बयान हुआ। मैं ये नहीं कहता कि क्या हुआ क्या ना हुआ, क्या देना चाहिए था क्या नहीं देना चाहिए था, क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है। कई उलमा कराम हमारी तरफ से भी उस तरफ से भी अहले सुन्नत जमात के जो सही अकीदा उलमा है उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू की, किताबें लिखी, इस मौजूद के ऊपर बहुत कुछ बयान किया गया। मुझे इससे गर्ज नहीं कि मैं वो बयान करूँ दोबारा से, वक्त ज़ाया करूँ। जो मेरा मेन जो कहना चाहता हूँ, मुझे कहना चाहता हूँ कि जो भी है वो अलग से नाजर में। क्या आप लोगों ने सूरह आल इमरान की ये आयत कभी नहीं पढ़ी? जिसे हम आया मुबाहिला कहते हैं। जब नसरान के ईसाई उलमा आए थे उन्होंने अल्लाह को मानने से इनकार किया और नबी की रसालत को मानने से इनकार किया, फिर उसके लिए मुबाहिला तय हुआ और कहा गया कि तुम अपने बेटे लाओ, अपनी बेटे लाए, तुम अपनी औरतें लाओ, अपनी औरतें लाए, फिर हम झूठे पर लानत करें तक अल्लाह उस पर अजाब भेजे। तो जिस रिसालत को, जिस नबूवत की गवाही के लिए सैयदा गई थी, उस सैयदा की दोबारा से गवाही क्यों न कबूल की जाए? उन नसरानी ने देखकर मान लिया ये बीवी पाक सैयदा, ये पूरा खानवादा जो है सदीक है, सच्चा है और इनकी सदाकत पे कोई हर्फ नहीं, इसलिए उन्होंने फौरन अपनी हार मानी और अपने आप को इस लालच से बचाया। और आज ये शख्स जो अपना अपना अभियान रिकॉर्ड करवा रहा है, ये भी फातिमा सलामुल्लाह को क्या कह रहा है कि वो खता पर थी। वो बार बार यही कह रहा है कि मैं अशरफ जलाली के शागिर्दों से कहूँगा कि वो इसको बार बार ना कर। बदबख्त शख्स, तुझे ये आयत नहीं पड़ी थी जिसकी गवाही पर, जिसकी सदाकत पर अल्लाह माना गया, नबी की रिसालत मानी गई, या वो भी एक ज़मीन के टुकड़े के लिए खता करेगी? नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ये आप इसका हवाला देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर। ये आप बल्कि विकीपीडिया पे जाएंगे तो वहाँ आप लिखेंगे बाग फिदक के ऊपर कुछ भी उस इस आयत के बारे में, इस आयत की तफसीर आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे ये सारे तफसीलात मिल जाएंगी कि ज़मख़शरी ने भी, फ़ख्र राज़ी ने, बिज़ावी ने और ऐसे मुफस्सिरीन कहते हैं कि अबनाअना से मुराद हमारे बेटे से मुराद इमाम हसन इमाम हुसैन है, नसाअना से मुराद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, अल-फौसला से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम साहब है। ये वो 4 अफराद थे जो हज़रत मिलकर पंजन पाक आले अबा या साहब तश्कील, साहब के साथ को तश्कील देते हैं। और जब यही हस्तियाँ दोबारा से जब गई बाग फिदक के लिए, सिवाय रसूल अल्लाह के बाकी ये चारों हस्तियाँ मौजूद थी और इन चारों हस्तियों को वहाँ से जुटलाया गया।
لہٰذا میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں مزید ہم بات کریں، مقصد یہ ہے جس کی گواہی پر رسالت مانی گئی، جس کی گواہی پر توحید مانی گئی، پھر اسی کی گواہی کو نہیں مانا جائے۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہیں بدبخت لوگ، وہ یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ جناب سید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کفر نباشد کہ وہ انہوں نے خطا پتی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ تم پر کیا مصیبتیں آئیں گی اور تم ہی وہ پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملحق ہوگی۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد تم سے فدق چھین لیا جائے گا؟ معلوم تھا، لیکن بیوی نے تعلیم دی کہ حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، چاہے حق ملے یا نہ ملے، آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ محمد السلام علیہ کی شان میں کچھ آیات ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ یہ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسری آیہ مباہلہ، جو میں پہلے بیان کیا میں نے آپ کو۔ اس کے بعد یہ آیہ مودت، اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں پچھلی گفتگو میں نے بتایا تھا کہ جو قربا ہے یہ لغت کے حساب سے، مصدر کے حساب سے، اور زبان اور جو ہوتا ہے اس کا صرف لفظ کے اعتبار سے، یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، کوئی رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہ بطور اسم رشتہ دار کہا جاتا ہے۔ اور قربہ کو آپ اسم بنائیں گے تو پھر اس سے ہم وہ مراد لیتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار، یہ تو ادروائز جو ہے یہ بطور لغت میں، بطور اپنے جو صرف نحو کے اعتبار سے جو ہے اس کا جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث ہے۔ جو میں نے ثابت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور قرآن سے ثابت کیا تھا، تو یہ قرآن میں یہ آیت بطور دلیل پیش کی۔ لہٰذا آگے دیکھ رہے ہیں امداد نقل کا کی جو ہے وہ بھی مصداق سیدہ ہے، جو میں نے پہلے سنہ کلام میں آیت رکھی تھی اس کے مطابق بھی سیدہ ہے۔ یہ آیت عام ہے، یہ بھی سیدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا قیامت کے روز ہمارا پالا کس سے پڑے گا؟ ہمیں کس سے منہ دکھانا ہے؟ ہم نے کس سے جا کے اپنی شفاعت کا جو ہے درخواست کرنی ہے؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے، آپ نے خود سنا بار بار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی کے بارے میں جو ہے ان کا نہ کہو کیونکہ کسی باپ کا دل دکھے گا۔ تو کیا تمہارے دل میں چھپے عقیدے سے باپ کا علم نہیں ہوگا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا؟ کیا وہ تمہارے دلوں میں نہیں جھانک سکتے کہ تمہارے دل میں ان کی بیٹی کے لیے کیا قدر و منزلت ہے؟ کیا آپ لوگوں نے سیدہ صفوۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تاثر رکھا ہوا ہے؟ ایک عورت جس کو تمام عالمین عورتوں پر سردار بنایا گیا، وہ عورت جس کو تمام خواتین جنت کی سردار بنایا گیا، وہ عورت جو ماں ہے ان بیٹوں کی جن کی جاگیر جنت، وہ جس کا شوہر کو ولایت ملی ہے، وہ جس کا بابا کل انبیاء کا سردار ہے، کیا ایسی پاک سیدہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے عطا کریں گی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تربیت تھی اپنی بیٹی کے بارے میں کہ ان کی بیٹی بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے لیے خطا کریں گی؟ یہ سوچنا چاہیے آپ کو۔ یہ فقط خطا کا الزام لگانا سیدہ پر نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی ہے، اور یہ ایک ایسا الزام ہے اگر سردار ہی ایسے ہوں کہ ان کے جو امتی ہوں گے، جو ان کے نیچے جو فالور ہوں گے، وہ پھر کس قسم کے ہوں گے؟ جبکہ یہ صاف صاف اگر آپ اسی سورہ اسراء میں پڑھیں گے معراج کے واقعے میں، تو آپ کو علم میں آئے گا، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ رہے تھے، ایک خوبصورت سی عورت بن کر عورت جو ہے ان کے سامنے آئی، اسے پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کو دھتکارا. جناب جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر آپ اسے قبول کر لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا پرست ہو جائے. کیا ایسے نبی کی بیٹی دنیا پرست تھی آپ کے نزدیک؟ ایک زمین کے لیے وہ ایک ناحق فیصلہ کے لیے وہ گئی تھی؟ کیا نبی کی بیٹی زمین اور دنیا کے لیے گئی تھی؟ وہ تو اپنا حق لینے گئی. حق ملا نہ ملا وہ ایک الگ سی بحث ہے. لیکن ایک چیز سوچنی چاہیے، اگر ہم سیدہ پر خطا کا الزام لگاتے ہیں، یہ ان پر خالی الزام نہیں، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام ہے. ان کی تربیت، ان کی گود میں پرورش پائی ہے سیدہ نے. کاش کہ آپ سیدہ کے فضائل پڑھتے، اپنی ہی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو علم ہوتا کہ سیدہ جو ہے وہ حورا ہے، وہ انسانی روپ میں وہ حور ہے، وہ اتنی پاک و پاکیزہ ہے. خود بی بی عائشہ نے کئی موقعوں پر روایت کی ہے کہ سیدہ عورتوں کی ہر قسم سے نقائص سے پاک. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھی اور حالت نماز انہوں نے ظہر کے ساتھ اثر کی ادا کی اور روزہ بھی مکمل کیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مغرب کے ساتھ عشاء بھی ادا کی. وہ اس قسم سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے جو بھی عورتوں کے مسائل. کیا ایسی خاتون، ایسی ہستی، ایسی بیٹی، ایسی ماں، ایسی زوجہ عطا کر سکتی ہے؟ ہر انسان، اب مسلمان چاہے وہ جس مرضی سے کرتا رکھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک بار ضرور سوچ، اگر روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ نے میری بیٹی کو خطا پر مان لیا، میری تربیت پر سوال اٹھا دیا کہ میری بیٹی دنیا دار تھی، کیا آپ ان کے بیٹوں سے جنت طلب کر سکیں گے جن کی ماں پر آپ نے خطا کا الزام لگایا؟ سب سے پہلے سوچیے گا. یہ مولوی، مفتی، یہ علماء، یہ سب اپنے پیٹ کے پجاری ہیں. ان کو فقط اپنے پیٹ سے دخل ہے. ان کو اپنا ہلکا احباب چاہیے، ان کو ایک اپنی فورس چاہیے، اپنی ایک تنظیم چاہیے، ایک اپنا ایک مرتبہ چاہیے، اپنا رتبہ چاہیے، اپنے پاور چاہیے. پولیٹکس گیم ہے شروع سے. خدا را پولیٹکس سے، سیاست سے باہر نکلے اور سوچے کہ قیامت کے دن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 مقامات پر میری محبت کام آئے گی. تو ایسا تو نہ ہو کہ جب ضرورت ہو تو وہ آپ سے منہ پھیر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.